کیا آپ بھی اکثر گفتگو میں ہار جاتے ہیں؟ لوگ آپ کو سیدھا سادہ سمجھ کر اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنی شخصیت کو نکھاریں، اپنے اندر چھپی وہ صلاحیت جگائیں جو آپ کو ہوشیار، سمجھدار اور حاضر جواب بنا سکتی ہے۔ کیونکہ جو لوگ وقت پر جواب نہیں دیتے نا، وہ زندگی میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ خود کو تیار کریں ان نفسیاتی اصولوں کے ذریعے جو آپ کو زندگی میں مضبوط، قابل فہم، سمجھدار اور متاثر کن بنائیں گے۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ السلام علیکم ایوری ون، ہوپ فلی یو آر آل فائن اینڈ ڈوئنگ گریٹ ان یور لائف۔ آئی ایم آلسو فائن، الحمد للہ۔ تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے نا، دوسروں کو پڑھنا سیکھیں، باڈی لینگویج کا ہنر سیکھیں۔ یہ جو باڈی لینگویج ہے نا، یہ ہمارے الفاظ سے زیادہ رول پلے کرتی ہے ہماری کمیونیکیشن میں۔ 93% انسانی کمیونیکیشن جو ہے نا نان وربل ہوتی ہے، یعنی کہ ہمارے الفاظ سے زیادہ ہماری حرکات اور سکنات بولتی ہیں۔ وہ ہماری حرکتوں سے دوسرے بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو ہم بول رہے ہیں نا، وہ سچ بول رہے ہیں یا اس میں کتنی سچائی ہے، یا ہم کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے ہم بات کوئی اور کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب کوئی اور ہوتا ہے، اور جب تک آپ کسی کی باڈی لینگویج کو پڑھنا نہیں سیکھیں گے نا، تب تک آپ ان چیزوں کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ جیسے اب روزمرہ زندگی میں اگر آپ دیکھیں، جب آپ مارکیٹ جاتے ہیں، کوئی دکاندار آپ کو زبردستی قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو اس کا لہجہ اور آنکھوں کی چمک اکثر بتا دیتی ہے کہ وہ آپ کو زیادہ قیمت پر چیز بیچنا چاہتا ہے۔ اگر آپ نے باڈی لینگویج کو سمجھنا سیکھا نا، تو آپ فوراً اس کے ارادے جانچ لیں گے اور آپ کو پتہ لگ جائے گا، اور آپ صحیح طریقے سے، اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ ریٹ اپنا اس کے ساتھ مینج کر لیں گے۔ اور ایسے ہی اگر کوئی ساس ہے، اس کی کوئی بہو کسی دوسرے کے بارے میں اس کو بتا رہی ہے، کوئی بھی بات کنوے کر رہی ہے، تو اگر تو وہ سچ بول رہی ہے یا جو بھی بات، جیسے بھی بات کر رہی ہے، اس کی باڈی لینگویج سے نا اس عورت کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ بات جو کر رہی ہے نا، اس میں کتنی سچائی ہے، یہ حسد یا جلن میں یہ بات کر رہی ہے، یہ واقعی یہ بات سچ ہے۔ تو یہ جو باڈی لینگویج ہے نا، یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا، یعنی بدگمانی سے بچو مگر تحقیق کرو۔ جب آپ سمجھ جاتے ہیں نا کہ فلاں بندے نے یہ بات کہی ہے اور آپ اس کی باڈی لینگویج سمجھ جاتے ہیں، تو اس میں تحقیق ضروری ہے۔ آپ سمجھنے کی کوشش بھی کریں اس کو، یہ نہیں کہ جیسے آپ کو کسی نے بتایا آپ اس میں ویسے ہی سمجھ لیں کہ ٹھیک ہے۔ تحقیق بھی آپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ اس انسان کا مشاہدہ کر پائیں گے، باڈی لینگویج کو سمجھ پائیں گے، اس کے کہنے کے انداز کو سمجھ پائیں گے کہ وہ جو بات کر رہا ہے اس میں کتنی سچائی ہے۔ اکثر ماں باپ کو نا بچے جھوٹ بول کر بہلا دیتے ہیں۔ اگر آپ کو چہرے کے تاثرات پڑھنے آتے ہوں گے نا، تو آپ بچوں کو بھی سیدھا کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف، پاز کا پاور، یعنی کہ فوری رد عمل نہ دیں، خاموشی کو ہتھیار بنائیں۔ یعنی کہ جب آپ کو کوئی بھی کہتا ہے نا کہ آپ کو غصہ آتا ہے، کوئی بات کہتا ہے، فوری طور پر ریئیکٹ نہیں کرنا، تھوڑا وقفہ لیں۔ یہ جو وقفہ ہے نا، یہ آپ کو سوچنے پر مجبور کرے گا کہ اب آپ نے کیسے رسپونڈ کرنا ہے۔ ریئیکٹ نہیں کرنا فوری طور پر۔ جب ہم فوری طور پر کسی بھی بات کو ریئیکٹ کرتے ہیں نا، تو ہمارا جو معاملات ہیں نا وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ اکثر ہم غصے میں، تلخی میں وہ باتیں کہہ جاتے ہیں جو بعد میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں یہ بات نہیں کہنی تھی۔ اکثر گھر میں جب شوہر غصے سے کچھ بات سخت لہجے میں کہہ دیتا ہے نا، تو پھر عورت اگر جواب میں فوراً تلخی سے بات کریں تو جھگڑا بڑھتا ہی ہے۔ لیکن اگر وہ کچھ لمحے خاموشی اختیار کر لے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا غصہ بھی تھوڑا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہ بات کو سمجھ بھی لیتی ہے کہ یہ بات ہوئی کیا ہے اور میں نے اس کو ریسپونڈ کیسے کرنا ہے۔ تو پھر ماحول بھی بہترین رہتا ہے اور اس کی عزت بھی اس کے دل میں بڑھ جاتی ہے، اپنے ہسبینڈ کے دل میں۔ اگر ہم فوراً تلخی سے جواب دیں گے نا، ایک تو ہماری عزت بھی کم ہوگی، پھر آئندہ بھی لڑائی جھگڑے بھی زیادہ ہوں گے، ماحول خراب ہوگا اور ہر طرح سے نقصان ہے اس میں۔ جب آپ فوری طور پر ریئیکٹ کرتے ہیں نا، نیورو سائنس کہتی ہے کہ پاز لینے سے، یعنی کہ وقفہ لینے سے دماغ کا جو فیصلہ سازی کا حصہ ہے نا، وہ بہتر کام کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں نا، تو وہ سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر بات کو ریئیکٹ ہی کریں۔ آپ کو بات بری لگی ہے، آپ خاموش ہو جائیں،
سلام کہہ کر گزر جائیں۔ ایسے لوگوں سے بالکل بھی بحث نہ کریں جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس میں بحث میں جیت نہیں سکتا اس انسان سے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بحث کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، اس لیے چپ کر کے سنیں اور آرام سے گزر جائیں۔ خاموشی بعض اوقات نا آپ کو اس مقام پر لے جاتی ہے جہاں بولنے والے کبھی بھی نہیں پہنچ پاتے۔ اب آتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف، آبزرویشن سکلز بڑھائیں اپنی، ہر بات کو گہرائی سے دیکھیں۔ روزمرہ کی مثال لیں، اگر نا ہم ایک عورت جب ساس کے سامنے بہو کی چھوٹی باتوں پر تنقید کرے تو وہ صرف مشورہ نہیں دے رہی ہوتی بلکہ وہ دل میں جلن اور حسد رکھتی ہے۔ اگر آپ صرف الفاظ پر نہیں بلکہ انداز پر غور کریں تو آپ جلدی سچ کو پہچان لیں گی کہ یہ مشورہ نہیں دے رہی مجھے، یہ دوسروں کی باتوں پہ تنقید صرف اس لیے کر رہی ہے کہ یہ اس کی وجہ سے اس کے دل میں جلن ہے یا حسد ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ کسی نے جو آپ کو کہا آپ اس کو سچ مان کر اور اپنے گھر میں لڑائی شروع کر لیں کہ اپنے گھر کا ماحول خراب کر لیں۔ آبزرو کرنا سیکھیں لوگوں کا کہ لوگ یہ بات کیوں کر رہے ہیں، اس میں خود میں وہ کوالٹی نہیں ہے تو یہ دوسرے کی اس کوالٹی سے جل رہی ہے، حسد کر رہی ہے، تو یہ مجھے یہ بات بتا رہی ہے، کہہ رہی ہے میری بہو کے بارے میں، اور تاکہ ہمارے گھر میں نہ لڑائی ہو۔ تو بہت ساری پرابلمز نا صرف اس وجہ سے آج کل گھروں میں ہوتی ہیں۔ لوگ نا آج کل سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں، لیکن سمجھدار لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ خود مشاہدہ کرتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں ساری سچویشنز کو، اس کے بعد ریئیکٹ کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے یعنی تصدیق کرو، تحقیق کے بغیر کوئی فیصلہ نہ کرو۔ آج کل اکثر میں نے گھروں میں دیکھا ہے، جیسے ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے کہیں جانا ہے، ہمارے ہسبینڈ جو ہے نا فون کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم جائیں گے آج فلاں جگہ اور آپ تیار ہو جانا۔ ہم تیار ہو جاتے ہیں اور وہ کسی وجہ سے لیٹ ہو جاتے ہیں، یا کہیں راستے میں کوئی پرابلم ہو گئی، کہیں کسی بھی وجہ سے وہ نہیں آ پائے، لیٹ ہو گئے ہیں، اور ہم غصے سے آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ اور ان کے آتے ہی ہم یہ نہیں آبزرو نہیں کرتے، ان کے فیشیل ایکسپریشنز دیکھنے کی جو ہے نا وہ کوشش نہیں کرتے کہ کیا مسئلہ کیا ہے، آخر وہ لیٹ کیوں آئے ہیں۔ ہمارے اعصاب پہ جو ہے نا وہ غصہ سوار ہوتا ہے، ہماری جو آبزرویشن کی سکل ہے نا وہ ہم کہیں دور پھینک دیتے ہیں، اور ہم بس غصے میں آگ بگولا ہو رہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں، ہم نے وہاں فلاں جگہ جانا تھا، فنکشن شروع ہو گیا ہوگا اور پتہ نہیں وہاں کیا کیا ہو رہا ہوگا، اور ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹائم اتنا ہو گیا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ آیا ہے تو اس کو، اگر وہ لیٹ آئے ہیں تو کوئی پرابلم بھی ہو سکتی ہے، کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ ہم آتے ہی ان کے پہلے ان کے فیس کو آبزرو تو کرنے کی کوشش کریں کہ کوئی پرابلم ہے، نہیں آتے ہی چڑھائی شروع کر دیں گے کہ نہیں آپ نے یہ کر دیا، آپ نے وہ کر دیا، ہم لیٹ ہو گئے ہیں، ہم کب سے تیار بیٹھے ہیں۔ تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے، گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ جہاں پہ بھی آپ نے جانا ہے وہ ایک سیکنڈری آپشن ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کا فرسٹ پرائیورٹی جو ہے نا وہ آپ کا گھر ہے، آپ کے ہسبینڈ ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ ان کو تو دیکھیں پہلے، وہ آئے ہیں تو وہ ان کو آبزرو کریں کہ وہ کس پرابلم میں تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا جس کی وجہ سے وہ لیٹ آئے ہیں۔ تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے مسئلے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں، آپ میں پیار محبت بھی بڑھتا ہے کہ اس کو احساس ہے، اس کو جانے کی اتنی جلدی نہیں ہے لیکن گھر کی بھی پرواہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو جہاں جانا ہے وہاں پہ جب ہم جاتے ہیں وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں تو ابھی فنکشن شروع بھی نہیں ہوا ہوتا اور لوگ آئے بھی نہیں ہوتے، اور ہم اپنے گھر میں ماحول خراب کر کے اپنا ایونٹ بھی خراب کر لیتے ہیں۔ پھر وہاں جا کے بھی ظاہر ہے مزہ تو نہیں آتا نا، کہ ہم اتنی ٹینشن کریٹ کر کے گھر میں آئے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو اپنی آبزرویشن کی سکل ہے نا اس کو اسٹرانگ کریں، ہمیشہ گہرائی سے دیکھیں ہر معاملے کو، اپنے گھر کو، پھر اس کے بعد ہر چیز کو جو ہے نا ریئیکٹ کریں۔ جیسے اگر بچے بھی جب اسکول سے آتے ہیں آپ ان کو بھی آبزرو کریں، میں کہتی ہوں باہر سے کوئی بھی انسان آتا ہے نا آپ اس کو اس کے فیشیل ایکسپریشن کو آبزرو کریں۔ بچہ اسکول سے آیا ہے، سب سے پہلے اس کے فیشیل ایکسپریشن دیکھیں کہ بچے کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے، اگر کوئی اس کو اسکول میں پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے یا واٹ ایور، تو آپ کو اس کے چہرے سے ہی پتہ چل جائے گا، اس کے بات کرنے کے انداز سے ہی پتہ چل جائے گا۔ جب آپ اس کو پانی شانی دیں گے، اسے کھانے کا پوچھیں گے، آپ کو اسی وقت پتہ چل جائے گا کہ کوئی نہ کوئی پرابلم تو ہے۔ پھر آپ آرام سے تسلی سے سکون سے ان سے پوچھیں تھوڑی دیر بعد کہ بیٹا کیا بات ہے۔ ظاہر ہے بچے اکثر آج کل ڈر جاتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں، اکثر باتیں چھپاتے ہیں، اور اگر آپ کی آبزرویشن سکل اچھی ہوگی نا تو آپ بچے کے بتائے بغیر سمجھ سکیں گی، اور بہت سے مسائل کا حل یہاں پہ ہی آپ کو مل جائے گا۔
ورنہ جو آج کل حالات جا رہے ہیں، جو دور جا رہا ہے، بچوں کے ساتھ ایسے ایسے مسائل ہو جاتے ہیں اور بچے ڈر کے مارے بتاتے نہیں ہیں. کوئی ان کو مینٹل طور پر ٹارچر تو نہیں کر رہا، کوئی پریشان تو نہیں کر رہا، یا کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. آج کا جو دور ہے نا، میں کہتی ہوں کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کی آبزرویشن اسکل جو ہے نا بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے، اپنے بچوں کے معاملے میں، اپنے ہسبینڈ کے معاملے میں، اپنے آپ کے فیملی کے بارے میں، اور آپ سے ملنے والے ہر انسان کو آپ کو آبزرو کرنا آنا چاہیے کہ وہ میرے سے کس طریقے سے بات کر رہا ہے، کہاں سے بات کر رہا ہے، اور مجھے اب کیسے رسپونڈ کرنا ہے. کبھی بھی ریئیکٹ نہیں کرنا، ہمیشہ رسپونڈ کرنا ہے اچھے طریقے سے. اب آتے ہیں 4 پوائنٹ کی طرف. ایموشنل انٹیلیجنس اپنائیں، یعنی کہ اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا سیکھیں. جیسے اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے نا، کچھ نہ کوئی اکثر رشتہ دار جو ہے وہ طنز کرتے ہیں یا مقابلہ بازی کرتے ہیں. تو اگر تو گھر والے جو ہیں، ماں ہے، باپ ہے، اگر تو وہ برداشت کر کے صرف مسکرا دیتے ہیں نا، تو نہ صرف ماحول بچ جاتا ہے بلکہ دوسرے بھی شرمندہ ہو جاتے ہیں. آپ کا ایونٹ بھی خراب نہیں ہوتا، آپ کا ماحول بھی بہترین رہتا ہے. یہ ہے جذبات پر قابو. لوگ تو آپ کو نا اکسائیں گے کہ یہاں پہ نا کوئی بدمزگی ہو، ان کا ایونٹ خراب ہو، ہم کوئی ایسی بات کریں کہ ان کا دل جل جائے اور یہ ہمیں نا باتیں سنائیں اور لوگوں میں ان کا تماشا بن جائے. اکثر رشتہ داروں کی، لوگوں کی عادت ہوتی ہے یہ بات اس طرح سے نا. تو آپ اپنے جذبات پر قابو پائیں، وقت گزر لینے دیں، بعد میں دیکھی جائے گی. آپ بھی ان کے ساتھ ویسے نہ مطلب ان کے فاصلہ مینٹین کر لیں. بعد میں آپ نہیں بات کرنا چاہتے، آپ کو غصہ آیا ہے، آپ کو بات بری لگ رہی ہے، ڈسٹینس مینٹین کر لیں، لیکن اس وقت اپنے جذبات پر قابو رکھیں. یہی عقل مندی ہے. تحقیق بتاتی ہے کہ جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے نا، یہ کسی بھی کامیابی میں 58% کردار ادا کرتا ہے. یعنی کہ آپ نے وہاں پہ اپنے جذبات پر قابو رکھا، آپ کامیاب رہے، آپ کا ایونٹ اچھا رہا، آپ سب کچھ اچھا ہو گیا. کسی کے بولنے سے، کسی سے کرنے سے کچھ برا نہیں ہوتا. کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک ہم خود نہ چاہیں. قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ پاک بھی اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ غصے کو پی جانا اور لوگوں کو معاف کر دینا. ہو سکتا ہے ہم کسی کو معاف کریں کہ اللہ پاک اس کے بدلے ہماری کون سی اتنی بڑی بڑی غلطیاں جو ہے نا وہ معاف کر دے. تو جو شخص غصے پر قابو رکھتا ہے نا، وہ دوسروں کو نہیں بلکہ خود کو بھی بچاتا ہے. یعنی کہ ہم دوسروں کو معاف کرنے سے اپنے آپ پر احسان کرتے ہیں، ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں دوسروں کی باتوں سے اور پریشانی سے، ڈپریشن سے، انزائٹی سے، اور مطمئن رہتے ہیں. اب آتے ہیں 5ویں پوائنٹ کی طرف. کلیور سوالات کریں، کوشچننگ کریں. یعنی کہ کوشچننگ کرنے سے نا ذہانت کا اظہار کریں. مثال کے طور پر جیسے اگر آپ کے شوہر غصے میں آ کر آپ کو کہتے ہیں نا تم کچھ نہیں سمجھتی، تو آپ جواب دینے کی بجائے یا تلخ ہونے کی بجائے یا برا مان کر ناراض ہونے کی بجائے آپ ان سے پوچھیں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میری کون سی بات نے آپ کو تکلیف دی ہے؟ یہ سوال جو ہے نا آپ کی صورتحال کو ہی بدل دیتا ہے. یعنی کہ لڑائی نہیں ہوتی، ماحول خوشگوار رہتا ہے، اور جو بات آپ سمجھنا چاہ رہی ہیں یا آپ ان سے پوچھنا چاہ رہی ہیں وہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے بتائیں گے. اس سے آپ کی سمجھداری بھی پتہ چلے گی کہ آپ سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، اور اپنے جو ہے نا کسی بھی بات کو سمجھ کر اس کو اچھے طریقے سے سارٹ آؤٹ کر سکتی ہیں. ذہین لوگ جو ہوتے ہیں نا دوسروں سے زیادہ سوال کرتے ہیں کیونکہ وہ حالات کی تہ میں جانا چاہتے ہیں، بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں. ضروری نہیں ہے جو بھی آپ کو انفارمیشن چاہیے آپ سیدھے پوچھیں یہ بات کیسے ہوئی ہے. آپ اس سے ریلیٹڈ چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھ سکتی ہیں، فلاں چیز کیسے ہے، وہ بندہ کیا کر رہا ہے، یعنی کہ اس سے ریلیٹڈ اس جو آپ کا کویسچن ہے نا اس کے سراؤنڈنگ میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ ان کے بارے میں کویسچن کر کے آپ اس چیز کو اس پوائنٹ تک پہنچ سکتے ہیں عقل مندی کے ساتھ. جیسے قرآن پاک میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوالات کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کی. یعنی کہ سوال کرنے سے ہماری انفارمیشن میں اضافہ ہوتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کسی بھی انسان کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں ہم جتنا چاہیں نالج جو ہے نا وہ اکٹھا کر سکتے ہیں. جو سوال کرنا ہے یہ کمزوری نہیں ہے، یعنی کہ یہ آپ کی کمزوری نہیں ہے کہ آپ کو کسی چیز کے بارے میں نہیں پتہ اور آپ پوچھ رہے ہیں. پوچھیں، جتنی دفعہ بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی کسی چیز کی، کسی بات کی، آپ پوچھیں. بلکہ یہ عقل مندی کی پہچان ہے کہ آپ بات کی تہ تک پہنچنا چاہتے ہیں.
اب آتے ہیں چھٹے پوائنٹ کی طرف، لمیٹڈ بات کریں، خاموشی سے رازدار بنیں، ہر بات نہ بتائیں۔ روزمرہ زندگی میں نا اکثر خواتین کیا کرتی ہیں کہ اپنے سہیلیوں کو نا دل کی ہر بات بتا دیتی ہیں۔ بعد میں کیا ہوتا ہے کہ یہی باتیں وہ پھر نا ان کے خلاف استعمال کرتی ہیں۔ دیکھیں، جو آپ کی دوستیں ہیں، آپ کی سہیلیاں ہیں، آپ کے نیبرز ہیں، ہر وقت ہر کسی کے ساتھ جو ہے نا ہمارے تعلقات ایک جیسے نہیں رہتے۔ ہو سکتا ہے آپ کے آج ان کے ساتھ تعلقات آپ کے نیبرہڈ میں ہیں، آپ کے دوست ہیں، ان کے ساتھ آج آپ کے تعلقات بہت اچھے ہیں، لیکن کل نہیں، پرسوں نہیں، چوتھ نہیں، تھوڑے دنوں بعد آپ کے کسی بات پہ بھی آپ کی اس کے ساتھ کوئی انبن ہو جاتی ہے، تو پھر وہ جو آپ نے ساری جو باتیں بتائی ہوں گی نا وہ آپ کے خلاف استعمال کر سکتی ہے، لوگوں کو بتائے گی، آپ کی عزت خراب کرے گی۔ آپ نے کسی اور کے بارے میں اگر بات کہی ہے وہ سب کو بتائے گی، یہ تو ایسے بات کرتی ہے، اس نے تو تمہارے بارے میں ایسے باتیں کی ہیں، یا آپ کے بارے میں ہی مختلف باتیں، جو بھی آپ نے باتیں بتائی ہیں نا اپنی، وہ سب کو بتائے گی۔ اس لیے کبھی بھی اپنی کوئی بھی باتیں کسی سے شیئر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، صرف اپنے جو دوست، اپنے جو آپ کی بہنیں ہیں، آپ کے بھائی ہیں، جو لوگ آپ کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ 100% جو میرے ساتھ مخلص ہیں، یہ میری باتوں کو یا میری چیزوں کو میرے خلاف استعمال نہیں کریں گے، آپ ان کے ساتھ صرف کر سکتی ہیں، باقی ہر کسی کے ساتھ تو آپ بالکل بھی ہر بات شیئر نہ نہیں کرتے۔ لمیٹڈ بات کریں، بس ٹو دی پوائنٹ بات کریں، جس کے ساتھ جتنا تعلق ہے اتنی ہی بات کریں۔ نفسیات دان کہتے ہیں کہ اوور شیئرنگ سے لوگ آپ کو کمزور اور غیر مستقل مزاج سمجھتے ہیں۔ جب آپ ایسے ہر کسی کی بات کرتی ہیں نا، پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری باتیں بھی ایسے کسی اور سے کرتا ہوگا، یہ ہر کسی سے ہی ایسے کرتا ہے، یہ مستقل مزاج نہیں ہے، یہ تو جہاں بیٹھے گی وہیں پہ یہ باتیں ساری نہ کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو لوگ اس بات کو نا اچھا نہیں سمجھتے، اس سے آپ کی عزت کم ہوتی ہے۔ یعنی کہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور جو کچھ تم اپنے دل میں چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اللہ اس کا حساب لے گا۔ یعنی کہ خاموشی جو ہے نا یہ ایک ایسی زبان ہے جو صرف عقل مندوں کو سمجھ میں آتی ہے۔ اب آتے ہیں 7ویں پوائنٹ کی طرف، سب کے ساتھ اچھے لیکن اپنے فائدے کے لیے ہوشیار رہیں۔ اچھا، اس میں کیا ہے کہ اکثر بہو ساس کی ہر بات مانتی ہے لیکن بدلے میں کبھی عزت نہیں ملتی۔ سب کچھ کرتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، بچوں کے لیے، شوہر کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے، جس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے سب کچھ کرتی ہے ایک بہو، لیکن آخر میں ہوتا کیا ہے کہ اس کو کبھی عزت نہیں ملتی۔ کبھی کوئی اپنے منہ سے یہ نہیں کہتا کہ ہاں اس نے ہمارے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، یا یہ ہمارے لیے قابل عزت ہے، یا یعنی کہ کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ تو جب آپ اپنے آپ کو ختم کر کے، اپنی عزت کو ختم کر کے، اپنے کاموں کو غیر امپورٹنٹ سمجھ کر دوسروں کے لیے ہر وقت اویلیبل رہیں گی نا، تو کوئی آپ کی عزت نہیں کرے گا۔ اس لیے بہت بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے لیے ٹائم ضرور نکال لیں، چاہے وہ 10 منٹ 20 منٹ ہی کیوں نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ جب آپ کا کوئی امپورٹنٹ کام رہتا ہے تو دوسروں کو نرمی کے ساتھ حد مقرر کرنا سیکھیں، نہیں کہنا سیکھیں، جہاں ضروری ہے نا کہ آپ نہیں کہنا چاہتی ہیں، فرض کریں آپ ٹھیک نہیں ہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اکثر میں نے دیکھا ہے کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا، اگر کوئی بہو ہے لیٹی ہوئی ہے، آرام کر رہی ہے، اگر کسی نے اس کو کام کہا ہے نا تو وہ یہ نہیں کہے گی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں یہ نہیں کر سکتی، نہیں اٹھے گی اور کرنا شروع کر دے گی۔ تو لوگوں کو آپ یہی میسیج دے رہی ہیں کہ میرے لیے میری اپنی صحت بھی ضروری نہیں ہے، میں کسی بھی وقت کسی کے لیے بھی کچھ بھی کر سکتی ہوں، یعنی کہ آپ خود کو غیر اہمیت خود ثابت کر رہی ہیں۔ تو پھر لوگوں کو کیا ضرورت ہے کہ وہ آپ کو آرام کرتے ہوئے کو نہ اٹھائیں۔ پھر اگر آپ ٹھیک بھی ہیں اور آرام کر رہی ہیں تو نارمل سچویشن میں بھی لوگ آپ کو اٹھائیں گے ہی، کیونکہ آپ تو بیمار ہیں تو بھی آپ اٹھ کے کام کر کے دے رہی ہیں۔ تو اس لیے اپنی اہمیت دے کرائیں خود۔ اگر آپ خود نہ کہنا سیکھ لیں گی نا تو آپ ٹھیک ہیں، آپ بالکل تندرست ہیں، لیکن آپ کے آرام کا ٹائم ہے، آپ آرام کر رہی ہیں تو بھی کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ کو آگے کہے کہ اٹھ کے تو ہمیں یہ کام کر کے دو، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ اپنے کام سارے روٹین کے سارے ختم کر کے آرام کا ٹائم ہے، اس کا آرام کر رہی ہے، تو اب ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ جب آپ فارغ ہوں گی، جب آپ کے پاس ٹائم ہوگا، جب آپ اٹھیں گی تو اگر آپ مناسب سمجھیں گی تو آپ کریں گی، ادروائز نہیں۔ تو یہ کوئی کمزوری نہیں ہے، اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے، اپنی صحت کو بچانا ہوتا ہے۔ اگر آج آپ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھیں گی، اپنے
آپ اپنے فائدے کے لیے خود بھی نہیں لڑیں گی لوگوں سے تو لوگ آپ کو کبھی فائدہ نہیں دیں گے، لوگ آپ کے لیے کبھی نہیں لڑیں گے، لوگ آپ کے لیے کبھی کھڑے نہیں ہوں گے۔ سیلف ریسپیکٹ اور باؤنڈریز کا خیال رکھنے والے لوگ دوسروں کے ہاتھوں کم نقصان اٹھاتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، یعنی اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہاں پہ کیا بات بتائی گئی ہے کہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھو۔ یہ نہیں کہ آپ ہر وقت دوسروں کے لیے تیار رہو اور اپنے لیے آپ کہو کوئی بات نہیں، میری کوئی بات نہیں۔ جب آپ خود کہیں گے نا کہ میری کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، میں یہ کام کر دیتی ہوں، تو لوگ بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، کام ہو جانا چاہیے ہمارا۔ جو اپنی عزت کا خود محافظ نہ بنے نا، دنیا اس کی عزت نہیں کرتی۔ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ سب سے آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ دنیا ان لوگوں کی عزت کرتی ہے جو ہوشیار ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، وقت پر رد عمل دیتے ہیں اور اپنے دل و دماغ دونوں کو قابو میں رکھتے ہیں۔ ہم آج کل کیا کرتے ہیں کہ وقت پر رد عمل نہیں دیتے، ہم بیمار ہیں، ہم اٹھ کر کام کرنے لگ جاتے ہیں، بعد میں ہم منہ میں بڑ کرتے رہتے ہیں کہ وہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لوگوں کو خیال نہیں ہے، لوگ دیکھتے نہیں ہیں، ان کو کیا فرق پڑتا ہے۔ اس وقت کہیں نا آپ، جب آپ کو کہا ہے تب آپ کہیں کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، میں نہیں اٹھ سکتی۔ آپ نے خود اٹھ کر کام کرنا شروع کیا تو کسی کا دل کرتا ہے کہ ہم دوبارہ نہ کہیں آپ کو، ٹھیک ہے۔ بعد میں اس طرح سے اپنی مینٹل ٹارچر خود کو دینے کی بجائے اس وقت کہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتی، یا اپنے دل و دماغ دونوں کو قابو میں رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں کسی کی بات بری لگتی ہے نا تو فوری طور پہ ریئیکٹ نہیں کر دیتے کہ میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں ہے، یا تو یہ بات ایسی نہیں ہے، یا آپ نے مجھے یہ بات کہی تو کیوں کہی، کیسے کہی، نہیں۔ تھوڑا سکون کریں، وقفہ لیں، سوچیں کہ اس نے مجھے یہ بات کیوں کہی ہے، کیسے کہی ہے، اور اب مجھے کیسے رسپونڈ کرنا ہے۔ طریقے سے آرام سے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر جواب دیں، پھر اس سے آپ بات کریں کہ یہ بات ایسے آپ نے کس حساب سے یہ بات کی ہے، یا جو بھی ہے آپ اس کو سارٹ آؤٹ کریں۔ آپ کو بے وقوف بنانے والے ہر جگہ ہوں گے، آپ کو اپنے مطلب کے استعمال کرنے کے لیے ہر وقت ہر جگہ آپ کے ارد گرد لوگ موجود ہی رہیں گے، لیکن اگر آپ نے ان 7 نفسیاتی اصولوں کو اپنا لیا نا تو کوئی بھی آپ کے جذبات سے نہیں کھیل سکے گا۔ اگر آپ کسی کو پہچان سکیں، آبزرویشن سکل آپ کی اسٹرانگ ہو، آپ آبزرو کر سکیں کون آپ سے کس وقت کیا بات کر رہا ہے اور کہاں سے بات کر رہا ہے، اور آپ کلیور سوالات کرنا سیکھیں۔ جو آپ کو کوئی بات کرتا ہے آپ اس سے الٹا سوال کریں کہ آپ مجھے اس بات کا جواب دیں، ٹھیک ہے۔ ایموشنل انٹیلیجنس، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا سیکھیں، اور اپنی جو ہے نا وقفہ لیں، فوری طور پر ریئیکٹ کبھی نہ کریں، اور دوسروں کی باڈی لینگویج کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور کسی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے مت دیں، خود کو پہچانیں۔ جب آپ ان اصولوں کو اپنا لیں گی نا، سمجھ لیں گی اور اپنے اندر ان چیزوں کو ایکٹیو کر لیں گی تو کوئی بھی آپ کے جذبات سے کبھی نہیں کھیل سکے گا، آپ کو بیوقوف نہیں بنا سکے گا۔ اپنی قدر کیجیے اور دوسروں کو یہ دکھا دیجیے کہ آپ سیدھے ضرور ہیں مگر سادہ نہیں ہیں۔ زندگی میں ہوشیار بننا جو ہے نا وہ صرف چالاکی نہیں ہے، نیگیٹو سینس میں نہیں ہے، بلکہ اپنی عزت اور سکون کی حفاظت کرنا ہے، اور جو صرف اور صرف آپ خود ہی کر سکتی ہیں۔ کوئی آپ کو خوش نہیں رکھ سکتا، عزت اور سکون کوئی نہیں دے گا جب تک آپ خود دوسروں کو یہ احساس نہیں دلائیں گی کہ آپ عزت اور سکون چاہتی ہیں یا آپ عزت اور سکون کے لائق ہیں، ٹھیک ہے۔ عزت جو ہوتی ہے نا وہ کوئی بھی، خوشی جو ہوتی ہے وہ کوئی بھی انسان آپ کو پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیتا، یہ خوشی آپ کو اپنے اندر ڈھونڈنی ہوتی ہے۔ آپ کو ان چیزوں کو اپنے اندر شامل کر کے، ان اصولوں کو اپنے اندر شامل کر کے خود کو مضبوط بنانا ہوگا، پھر آپ خوش رہ سکتی ہیں اپنی لائف میں اور اپنی زندگی میں ہر کسی کا مقابلہ بہت اچھے طریقے سے سمجھداری سے کر سکتی ہیں۔ سو دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہو تو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔